جی سمپل ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. السلام. سر میرا دو سوال تھا, ایک فقہی سوال اور ایک جنرلی. سر میرا ایک سوال, پہلا جو سوال ہے سر, نماز کے دوران سمجھو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یار یہ سوال مت کیا کریں مجھ سے, یہ سارے سوال مجھ سے مت کیا کریں. یہ فقہی مسلکی سوال کے لیے یہ اسٹریم ہم نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کسی بھی اپنے لوکل عالم سے پوچھ لیں, وہ انشاءاللہ آپ کو جواب دے دے گا, ٹھیک ہے. چلیں شکریہ. ارمان. السلام علیکم. مفتی صاحب, آپ نے زید پٹیل صاحب کی ڈیبیٹ دیکھی, اور کیا کمنٹس ہیں آپ کے اس پہ؟ اور میں آپ ان کو 100% نہیں دیکھ پایا, لیکن میں نے اکثر ویڈیو وہ ان کی ڈیبیٹ دیکھی ہے, اور آئی تھنک وہ تو ان کا کلیئر اپر ہینڈ ہے. شروع میں جو انہوں نے سوال رکھ دیے تھے وہ تو ایسا ناک ڈاؤن کر دیا انہوں نے اپنے اپوننٹ کو کہ وہ بیچارہ آخر تک نہیں اٹھ پایا. جی بالکل, مسلمانوں کو بھی بہت اس سے ہیلپ ہوئی ہے, کافی نالج ملی ہے. آپ ان کے ساتھ اسٹریم کریں گے, کوئی پلان ہے آپ کا؟ میں نے ان کو لنک بھیجا ہوا ہے, اور اتفاق سے جس وقت آپ نے مجھے ان کے بارے میں سوال کیا میں ان کا میسج ہی پڑھ رہا تھا. وہ اپنے چینل پر اس وقت اسٹریم کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میری اسٹریم تھوڑی لمبی ہو گئی ہے, فنش ہوتے ہی میں آپ کو میسج کرتا ہوں. تو میں ان کے انتظار میں ہوں. جی مفتی صاحب, ایک لاسٹ سوال ہے کہ ایک حدیث بہت پاپولر ہے مرتدوں کے بیچ میں, ہاف مائنڈ سے ریلیٹڈ, لڑکیوں کا ہاف مائنڈ ہوتا ہے, آپ نے سنا ہوگا. صحیح بخاری کی 304 حدیث ہے. نہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہاف مائنڈ ہوتا ہے, ایسا جی تو لیکن کہیں. وہ لوگ اس طرح سے پیش کرتے ہیں, کیونکہ اس میں ایک ورڈ آتا ہے انگلش میں ٹرانسلیشن میں کہ وومن جو ہے انٹیلیجنٹلی ڈیفیشینٹ ہے. تو کیا یہ رانگ ٹرانسلیشن ہے؟ ناقصات عقل و دین, ناقصات عقل و دین ہے. اور وہ لفظ کسی بھی حدیث و آیت کو سمجھنے کے لیے دراصل اس کا جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. اب جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو ایک خاتون نے خود ہی کہا کہ ہم کیسے ناقصات العقل ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ نقصان عقل کیا ہے, عقل کا نقصان کیا ہے. عقل کا نقصان کی جو دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ یہ کہ تم میں سے دو کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے کہ ایک اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت کا کہ عقل کی جو نقصان ہے, کمی ہے, اس سے مراد عقل نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد اس کی یادداشت ہے, اس سے مراد اس کی میموری ہے, اس سے مراد اس کی واقعات کو جو باہر سڑکوں پر رونما ہوتے ہیں ان کو اینالائز کرنے کا جو ایک سمجھ لیجئے کہ ایبیلٹی ہوتی ہے وہ ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. عورتیں جو ہیں وہ فطری طور پر جذباتی زیادہ ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں. تو اگر کوئی واقعہ ان کے سامنے رونما ہوتا ہے, کوئی جرم ہوا, کوئی واقعہ ایسا نیگیٹو ہوا, تو وہ اپنے جذبات کی روشنی میں اس واقعے کو جج کرتی ہیں. عام طور سے, ساری عورتوں کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن عام طور سے میں کہہ رہا ہوں. اور اس کی میرے پاس اپنی ذاتی اعتبار سے مجھے کتنے تجربات ہوئے ہیں کورٹ روم میں اس کی ایک مثال آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. تھوڑا سی لمبی بات ہو جائے گی, لیکن میں ایک مرتبہ غالباً 2012 کی بات ہے, ایز اے جیورر ایک امریکہ کی کورٹ میں گیا. یہاں پر عام لوگوں کو بطور جیورر بلایا جاتا ہے, تو میں بحیثیت جیورر گیا, یعنی مجھے تھوڑی دیر کے لیے 14 لوگوں کے ساتھ جج کے طور پر میرا انتخاب ہوا ایک کیس میں. یہ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس تھا. تو ہم پورے دن اس کیس کو ہم نے سنا, دونوں طرف کے وکیلوں کی آرا سنی. اس کے بعد ہمیں ایک کمرے کے اندر لاک کر دیا گیا, بند کر دیا گیا کہ بھئی آپ کو یہاں پر 100% فیصلے کے ساتھ باہر آنا ہے, یعنی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ 100% ہونا چاہیے, اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو. تو ہم نے سارے ایویڈنس کو ایگزامن کیا, اور ہمارے گروپ میں تقریباً 8-9 مرد تھے اور 5-6 جو ہے وہ عورتیں تھیں. تو ہم نے سب کو کنونس کر لیا کہ بھئی جس مرد کے خلاف یہ کیس ہے ڈومیسٹک وائلنس کا, اس کا جرم نہیں ہے. ٹھیک ہے اس نے ایک آدھ تھپڑ مار دیا, لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 2-3 سال کے لیے جیل میں جائے, لہٰذا اس کو معاف کیا جانا چاہیے, کورٹ اس کو گلٹی نہ مانے. ایک عورت تھی وہ نہیں مان رہی تھی, اس نے کہا کہ نہیں, اس نے ایک رہپٹ تو مارا ہے لہٰذا اس کو سزا تو ملے گی, اور وہ اس کو اسی جذباتی انداز سے سوچ رہی تھی. سب جو اس کے مخالف تھے سب اس کو کنونس کر رہے کہ بھائی جلدی سے فیصلہ کرو, ہمیں گھر جانا ہے, ڈنر کا وقت ہو گیا ہے. لیکن وہ عورت نہیں مانی. آخر کار سب لوگوں نے جب منت سماجت کی کہ ہم اس وقت تک کے یہاں بند رہیں گے جب تک کہ تم یہ فیصلہ نہیں دو گی, تو خیر وہ ہم لوگوں کے ساتھ اس نے اتفاق کیا, اور فائنلی وہ مرد جو ہے
وہ آزاد ہو کر اس دن اپنے گھر گیا. تو یہ میرا اپنے آنکھوں دیکھا، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ عورتیں کس طریقے سے بہت سے کورٹ کے معاملات میں جذباتی ہو جاتی ہیں. تو یہی بس اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. ورنہ جب بات روایت کی آتی ہے، یعنی حدیث کو روایت کرنے کی کہ جس کے اوپر دین ٹکا ہوا ہے، وہاں پر ایک عورت کی روایت کو لیا گیا ہے. لیکن جب بات گواہی کی آتی ہے تو وہاں 2 عورتوں کی گواہی کو لیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی اس لیے ضروری ہے کہ اگر ایک عورت کی گواہی لی جائے اور وہ جذبات میں آ کر گواہی دے دے تو سامنے والے کی تو یعنی اس کی تو زندگی خراب ہو جائے. اب مثال کے طور پر اگر ہم اس ایک عورت کے جذباتی فیصلے کو مان لیتے تو وہ جو بندہ اس دن آیا تھا ڈیفینڈنٹ بن کر، وہ تو 3 سال کے اندر گیا تھا، اس کی تو لائف تباہ ہو گئی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روایت میں اسلام نے ایک ہی عورت کی روایت کو قبول کیا ہے، لیکن شہادت میں اور گواہی میں 2 عورتوں کی گواہی کو رکھا ہے. یہی اس کا نقصان عقل ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. حضرت ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. امام شوکانی نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے جو کہ روایتوں میں بھی آتا ہے نیل الاتار میں، کہ ایک عورت آئی تھی، اس نے چاند دیکھنے کی بات کی، اللہ نے اس کی ایک گواہی کو، اللہ کے رسول نے ایک گواہی کو قبول کیا تھا. سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت ملتی ہے. جی سنن ابی داؤد میں، ہاں اس صورت میں یہ مجھے تھوڑا سا مجھے اس کے تعلق سے تحقیق کرنی ہوگی کہ ایک شخص کی گواہی کو اس صورت میں قبول کیا جاتا ہے جبکہ رمضان کا روزہ ہو اور آسمان پر بدلی چھائی ہوئی ہو. لیکن کیا اس میں ایک عورت کی گواہی قابل قبول ہوگی؟ مجھے اس کے تعلق سے تھوڑا سا تحقیق کرنی ہوگی. جی یہ میں نے روایت پڑھی تھی، میں نے ذکر کر دیا. جزاک اللہ. بہتر. ٹھیک ہے ارمان صاحب. جی الحمدللہ، شکریہ. چلیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت